दिसंबर की सर्द रात थी। इससे 2 दिन बेशतर शदीद बर्फबारी हो चुकी थी, जिसने सर्दी में बेपनाह इजाफा कर दिया था। बर्फ पूरे 48 घंटे से गिर रही थी, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारियां पेश आ रही थीं। उस वक़्त सूरज 5 बजे से बादलों में रूपोश हो चुका था और अब 8 बजने वाले थे, लेकिन मेन डोर को देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे रात के 2 बज चुके हों कि अचानक एक तंग गली से एक औरत नमूदार हुई और मेन रोड के फुटपाथ पर चलने लगी। और जब वो चौक पर पहुंची तो अचानक सामने से आती हुई गाड़ी के टायर चीखे। गाड़ी उससे सिर्फ चंद कदम के फासले पर आकर रुक गई। औरत की आंखें तेज लाइट की रोशनी से बंद हो गई थीं और चेहरे पर खौफ के साए मंडलाने लगे थे। गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक दुबला पतला और दराज कद आदमी बाहर निकला। उसने आसमानी रंग का सूट पहन रखा था। वो बावकार अंदाज में चलता हुआ औरत के करीब आया और कहने लगा, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो आप मिसेस फराज हैं। औरत की आंखों में भी शनासाई के आसार उभर आए। आपने मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं की। डॉक्टर साहब, सुनाए आप इस वक्त कहाँ घूम रहे हैं? मैं अपने ऑफिस से आ रहा हूँ। आपको सुनसान सड़क पर पैदल चलते हुए देखकर सोचा शायद आपकी कोई मदद कर सकूं, मगर आप इतनी सर्द और खौफनाक रात में कहाँ घूम रही हैं? मैं अपनी खाला के पास एक ज़रूरी काम से आई थी। वहाँ देर हो गई और हमारी गाड़ी वर्कशॉप गई हुई थी, जिसकी वजह से इस मुसीबत से दो चार होना पड़ा। मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मिसेस फराज ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। मैं इसका तज़किरा उनसे ज़रूर करूँगी और वो सुनकर यकीनन खुश होंगे। इसमें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। फराज मेरे अच्छे दोस्तों में से है। उसकी बीवी को पैदल चलते हुए देखकर मदद ना करूं तो ये हमारी दोस्ती की तौहीन होगी। फराज काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ है आजकल? वो किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए हैं। गाड़ी चौक से वापस घूमकर उसी सड़क पर दौड़ रही थी। फिर डॉक्टर ने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया और कहा, आपका किसी खून आशाम से वास्ता तो नहीं पड़ा? अगर ऐसा होता तो बात दलाइल से साबित करने की कोशिश ना करता। और मिसेस फराज मुस्कुरा दी। डॉक्टर कहने लगा, मेरी वालदा ने नफ्सियात पर चंद किताबें लिखी हैं। इस वक्त उनकी उम्र 100 साल के करीब है। अगर आप उन्हें देखें तो हैरान रह जाएंगी। इतनी ज़्यादा उम्र में वो इस कदर तवाना, नेक और पाकीज़ा खातून हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपनी वालदा का इस अंदाज में तज़किरा करके मेरे दिल में फ़ौरन मिलने का इश्तियाक पैदा कर दिया है। कब मिलाएंगे अपनी वालदा से? जब आपको फुर्सत मिले मेरे साथ चलिए, वो आपसे मिलकर यकीनन खुश होंगी। अगर उन्होंने पसंद किया तो जब तक फराज नहीं आते उनके साथ मेरा वक्त अच्छा गुजरेगा। मैं तकरीबन सारा दिन फारिग होती हूँ। ठीक है मिसेस फराज, आप कल ही किसी वक्त तशरीफ़ ले आइए। मुझे शायद इतना वक्त ना मिल सके। आप 2 बजे मेरे दफ्तर तशरीफ़ ले आइए, मैं आपको साथ ले चलूँगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, कल ठीक 2 बजे आपके दफ्तर पहुँच जाऊँगी। डॉक्टर का दफ्तर आफंदी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर वाक़या था। 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। डॉक्टर उस वक़्त खिड़की के करीब खड़ा देख रहा था। खिड़की की तरफ गौर से देखते उसे देख लेना नामुमकिन था, क्योंकि उसका जिस्म खिड़की के दरवाजे से निकलते हुए रेशमी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। ठीक 2 बजे एक टैक्सी खिड़की के ऐन नीचे आकर रुकी और टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर मिसेस सरफराज बाहर निकली और टैक्सी का किराया अदा करने के बाद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखते ही डॉक्टर फौरन सीट पर आकर बैठ गया। उसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। फिर मेज पर बिखरे हुए कागजों की वर्कगर्दानी करने लगा। चंद लम्हों के बाद मिसेस सरफराज की कदमों की आवाज़ आई और फिर चपड़ासी के साथ बात करने की आवाज़ सुनाई दी। चपड़ासी पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में मिसेस सरफराज का मुलाकाती कार्ड था। डॉक्टर ने कार्ड पर एक नज़र डाली, चपड़ासी से मिसेस फराज को अंदर भेजने के लिए कहा। दूसरे ही लम्हे मिसेस फराज पर्दा हटाकर डॉक्टर के सामने आ गई। आप 10 मिनट पहले आ गई हैं, डॉक्टर ने घड़ी देखते हुए कहा। दरअसल मैं वक्त का सख्ती से पाबंद हूँ। पूरे 2 बजे तक मुझे ये कहानियों की फाइल मुरतब करनी है। बहरहाल आप आ गई हैं तो 10 मिनट बैठिए, मैं 2 बजे के बाद आपको अपनी वालदा से मिलाने ले चलूँगा। मिसेस फराज के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। यकीनन उसकी वजह डॉक्टर की सर्द आवाज़ थी, जो उस लम्हे मिसेस फराज को अपनी हड्डियों में उतरती हुई महसूस हुई। मगर उसने फौरन ही अपने जहन में उभरने वाले उस खौफ को झटक दिया। पूरे 2 बजे डॉक्टर ने फाइल बंद कर दी और मिसेस फराज की तरफ देख कर कहने लगे,
میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اب چلیں۔ مسز فراز نے اس کے کہنے پر کرسی چھوڑ دی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، شہر کے اندر بھی میری جائیداد ہے، اور اب حال ہی میں نے شہر سے باہر ایک دوسری عمارت خریدی ہے جس میں آج کل میری رہائش ہے۔ والدہ صاحبہ کو تو وہ عمارت بہت ہی پسند ہے، کیونکہ فطرتاً وہ تنہائی پسند واقع ہوئی ہیں۔ شور و غل سے انہیں شدید نفرت ہے۔ وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی ہیں، بڑی مذہبی قسم کی عورت ہیں۔ ڈاکٹر کی گاڑی نیچے موجود تھی۔ مسز فراز کے لیے اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر بیٹھ گئیں تو ڈاکٹر نے اگلی سیٹ پر بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور گاڑی کو موڑ کر سڑک پر چھوڑ دیا۔ جانے کیوں مسز فراز کو رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے زبردست حماقت کی ہو۔ وہ سوچ رہی تھی، اس شخص پر اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں شک نہیں کہ میرے شوہر کے اس سے رسمی قسم کے مراسم ہیں، اور میں ان کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے بھی اس کے دفتر میں آ کر اس سے مل چکی ہوں، لیکن اس معمولی سی واقفیت کی بنا پر مجھے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب اگر اس کی نیت خراب ہو جائے تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ اس کے ذہن میں ایک انجانا سا خوف سر ابھار رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھال لیا اور سوچا، ڈاکٹر انسان ہی تو ہے، کھا تو نہیں جائے گا۔ اگر اس نے مجھ سے کوئی گستاخی کی تو میرے بازو اس قدر کمزور نہیں ہیں کہ میں اپنی عزت اس جیسے مریل آدمی کے حوالے کر دوں۔ میں آخری دم تک جدوجہد کروں گی۔ وہ انہی خیالات میں تھی اور گاڑی تارکول کی چکنی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ مسز فراز نے اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات کے لیے مکمل طور پر تیار کر چکی تھی۔ شہر سے باہر نکل کر ڈاکٹر نے گاڑی ایک کچے راستے پر ڈال دی۔ مسز فراز نے چونک کر پوچھا، ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس کے اعصاب پر منڈلاتا ہوا خوف مزید گہرا ہو گیا۔ ڈاکٹر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی معنی خیز تھی۔ وہ سامنے میری کوٹھی ہے مسز فراز، بس اب ہم وہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ مسز فراز خاموش ہو گئیں۔ وہ مزید سوال کر کے خود کو خوفزدہ ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ گاڑی درختوں میں چھپی ایک عمارت کے گیٹ کے قریب جا کر رکی۔ مسز فراز نے خوفزدہ نظروں سے آس پاس دیکھا۔ اس تنہائی اور خاموش عمارت کے سوا دور دور تک کسی کا وجود نہ تھا۔ گاڑی کو ایک سائڈ پر کھڑا کرنے کے بعد ڈاکٹر نیچے اتر آیا اور پچھلا دروازہ کھول کر مسز فراز سے اترنے کے لیے کہا۔ کیا یہاں پر چوکیدار نہیں ہے؟ مسز فراز نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ سناٹے میں دستک کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی، مگر اندر سے خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ قدرے زور سے دستک دی۔ اسی لمحے اندر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو دروازے کے قریب آ چکی تھی۔ پھر دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر خاصی تاریکی تھی اور اس تاریکی میں سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک عجیب سے چہرے نے دروازے سے دیکھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ عورت ہے یا مرد۔ ڈاکٹر کے ہمراہ مسز فراز کو دیکھ کر اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اس کے جسم پر زنانہ لباس دیکھ کر مسز فراز اسے عورت سمجھنے پر مجبور ہو گئیں، ورنہ اس کے اوپر والے ہونٹ خاصے لمبے اور موٹے تھے اور کان بڑے بڑے اور ناک لمبوتری سی تھی، آنکھیں ترچھی تھیں۔ مسز فراز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ مسز فراز کو اس کے چہرے پر غیر فطری پن کا احساس ہوا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس عورت کے چہرے اور ڈاکٹر کے چہرے پر غیر محسوس حد تک مشابہت تھی، جس سے مسز فراز نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی ماں ہے۔ اسے دیکھ کر اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور اس بات کی منتظر رہی کہ ڈاکٹر اس کا تعارف اس کی والدہ سے کرائے گا، مگر ڈاکٹر نے تعارف کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی والدہ مسز فراز کی طرف بڑھی تو ڈاکٹر جلدی سے درمیان میں آ گیا اور پھر اسی ترتیب سے چلنے لگا۔ اسی طرح چلتے ہوئے وہ راہداریوں سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ مسز فراز کو پوری عمارت سے وحشت ہو رہی تھی اور خاص طور پر اس عورت سے تو وہ سخت خوفزدہ تھی۔ اس کا دیکھنے کا انداز اتنا خوفناک تھا کہ مسز فراز کو اپنے وجود میں چونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، تاہم اس نے ابھی تک خود کو سنبھال رکھا تھا اور کوشش کر رہی تھی کہ اس کی کسی حرکت سے بزدلی کا اظہار نہ ہو، کیونکہ ڈاکٹر ایک مرتبہ پہلے بھی یہ کہہ کر اسے بزدلی کا طعنہ دے چکا تھا کہ آپ کا دل بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات کی اس نے تردید کر دی تھی
کہ اب وہ خوف کا اظہار کر کے خود کو جھوٹا ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ حقیقت میں وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب ڈاکٹر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ خدا آج خیریت سے گھر پہنچا دے، تو پھر کسی غیر شخص پر اس قدر اعتماد کرنے کی حماقت کبھی بھی نہ کروں گی۔ مگر اب دعا قبول ہونے کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ لوگ جیسے ہی کمرے میں پہنچے، وہ منحوس عورت مسز فراز کی طرف اس انداز میں جھپٹی جیسے چیل مرغی کی بچے پر جھپٹتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر مداخلت کرتا، اس کے تیز پنجے مسز فراز کے بازو میں اتر گئے، تو ڈاکٹر نے جلدی سے اس کے سر کے بال پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ پھر تو جیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا، وہ اچھل کر اٹھی اور دوبارہ پوری شدت سے مسز فراز پر جھپٹ پڑی۔ اس مرتبہ اس کی شکل دیکھ کر مسز فراز کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے چہرے کے نقوش خوفناک حد تک بدل گئے تھے۔ کان کھڑے ہو گئے تھے، ترچھی آنکھیں اس قدر سرخ ہو گئی تھیں جیسے انگارہ، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں، دانت خدایا ہونٹ اس حد تک بند ہو گئے تھے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا، اور دانت مسوڑوں کے اوپر تک نظر آ رہے تھے۔ اگر درمیان میں ڈاکٹر نہ آ جاتا تو وہ مسز فراز کو ختم کر دیتی۔ ڈاکٹر کو اسے الجھتا دیکھ کر مسز فراز راہداری میں بھاگیں تاکہ دروازہ کھول کر باہر نکل سکے، مگر فوراً ہی اسے پتہ چل گیا کہ دروازہ بند ہے۔ اس کے ہینڈل کو پکڑ کر کئی بار جھٹکے دیے اور پھر زور زور سے چیخنے لگی، کوئی ہے، کوئی ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس عمارت سے نکال دو۔ کافی دیر تک چیختی رہی، پھر زاروں قطار رونے لگی۔ ابھی اس کے اندر سے اس عورت کی وحشت انگیز چیخوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ ڈاکٹر اسے ایک کوٹھی کی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ بے ساختہ چیخ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی کلائی پر کافی جگہ سے کاٹ لیا۔ اب ڈاکٹر نے اس کی گردن مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ اس کے باوجود خود وہ باولے کتے کی مانند بار بار منہ پھیر کر ڈاکٹر کو کاٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوٹھڑی کے قریب پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے زور سے اندر گرا دیا اور جلدی سے سلاخوں والا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ کوٹھڑی سے بڑی نفرت انگیز تیز بدبو آ رہی تھی، اندر انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ دروازے کی سلاخیں پکڑ کر چیخنے لگی۔ مسز فراز بند دروازے کے پاس کھڑی فرار کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھ کر راہداری کی بائیں جانب بھاگ کھڑی ہوئی اور سب سے پہلے آنے والے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ مسز سرفراز اپنی جوخ میں اندر جا گری اور پھر لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ یقیناً وہ تہہ خانہ تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، ڈاکٹر دروازے کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور بڑے ہی خوفناک انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا اور عجیب سی بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسز فراز کو گرنے سے شدید چوٹ آئی تھی، مگر وہ تکلیف کو نظر انداز کر کے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے پھر کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کالے کالے دائرے گردش کرنے لگے اور اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گر پڑتی، ڈاکٹر نے سیڑھیوں سے چھلانگ لگا کر اسے تھام لیا۔ وہ بے ہوش ہو کر ڈاکٹر کے ہاتھوں میں جھولنے لگی تو ڈاکٹر اسے اٹھا کر تہہ خانے سے باہر لے آیا۔ تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور مسز فراز کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچا جس کے اندرونی حالات کسی آپریشن تھیٹر کے سے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی ٹیبل سی پڑی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی جس پر تقریباً تمام اوزار موجود تھے۔ بڑی ٹیبل کے اوپر بڑے بڑے دو شیڈ لگے ہوئے تھے جن میں تیز روشنی کے بڑے بڑے دو بلب لگے ہوئے تھے۔ اس ٹیبل کے دونوں طرف لوہے کے ہک لگے ہوئے تھے جن پر ریشم کی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کو لا کر اسی ٹیبل پر لٹا دیا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے سوئچ آن کیا جس سے ٹیبل پر لٹکے ہوئے شیڈو میں بلب جل اٹھے، جن کے جلتے ہی عجیب سی منمناہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ ڈاکٹر نے دیوار میں بنی ہوئی الماری کا دروازہ کھول کر اس کے اندر سے شیشے کا جار نکالا جس کے ساتھ بہت سے ٹیوب اور تار لٹک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کے چہرے پر اس طرح سے فٹ کر دیا جیسے کہ خلابازوں کے چہرے پر چڑھا ہوتا ہے۔ پھر الماری سے ایک چکور باکس نکالا۔ باکس کے ایک کونے میں ڈائل بنا ہوا تھا جس پر 30 تاک ہندسے بنے ہوئے تھے اور ایک باریک سی سرخ رنگ کی سوئی
बॉक्स के हिलने की वजह से जीरो पर थिरक रही थी। यकीनन वो बॉक्स किसी किस्म का मीटर था। डॉक्टर ने मिसेस फराज के चेहरे पर चढ़े हुए तमाम तार उस मीटर के साथ मुंसलिक कर दिए। चंद मिनट मिसेस फराज के सीने के उतार चढ़ाव को देखता रहा, फिर उसके गरेबान को एक झटके से खींचा। बारीक कॉटन का कुर्ता हल्की सी चर की आवाज के साथ फट गया। झटका लगने से मिसेस फराज को होश आ गया तो आंखें खोलकर डॉक्टर की तरफ देखा और अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की। जोर लगाने से मजबूत रेशम की डोरी उसकी जिल्द में उतर गई। अभी वो कुछ कह रही थी मगर चेहरे पर शीशे का खौल चढ़ा हुआ था, इस वजह से उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ताहम उसकी दहशत से फटी हुई आंखें देखकर होंठों से निकलने वाली बात को समझना कुछ ज्यादा मुश्किल काम ना था। डॉक्टर उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर अपने काम में लगा हुआ था। डॉक्टर ने एक भरपूर नजर उसके सर पे डाली और फिर धड़कते हुए दिल को तकने लगा। चंद लम्हे धड़कनों का जायजा लेने के बाद टेबल पर पड़ी हुई सिरिंज का मुंतखब किया, जिसके पीछे उसे प्लास्टिक की नलकी लगाने के बाद ट्यूब को 2-3 मरतबा दबाकर कारकर्दगी का जायजा लिया। फिर सिरिंज पकड़कर मिसेस फर्राज के धड़कते हुए दिल को एक मरतबा फिर गौर से देखा और बगल वाली साइड से सिरिंज की सुई मिसेस फर्राज की पसलियों के दरमियान उतार दी। बारीक और लंबी सुई उसकी पसलियों से गुजरकर दिल के करीब खून की एक शरियान में पैवस्त हो गई तो मिसेस फर्राज इस लम्हे तकलीफ की शिद्दत से तड़प कर दोहरी हो गई। उसकी हड्डियां किड़किड़ा गईं, आंखें उबल पड़ी और चेहरा सुर्ख हो गया। डॉक्टर ने पंप करने वाली ट्यूब को दबाकर आहिस्ता से छोड़ा तो उबलता हुआ सुर्ख सुर्ख खून सिरिंज से गुजरकर प्लास्टिक की थैली से होता हुआ दूसरी जानिब पड़ी हुई बोतल में गिरने लगा। यही वो लम्हा था जब मीटर की सुर्ख सुई ने थिरकना शुरू कर दिया, जैसे उसमें अचानक जान पड़ गई हो। यकीनन इसी लम्हे मिसेस फर्राज की रूह उसके जिस्म से खारिज होकर मीटर में जमा होने लगी थी, जिससे मीटर की सुई तेजी से थिरकती हुई ऊपर उठने लगी थी। पहली बोतल खून से भर गई तो डॉक्टर ने पाइप का असर दूसरी बोतल में लगा दिया। मिसेस फराज का रंग जर्द होते होते बिल्कुल सफ़ेद हो गया और मीटर की सुई आहिस्ता रफ्तार से उड़ती हुई 25 के हिस्से पर थिरकने लगी। अभी खून का एक एक बूंद गिर रहा था। चंद लम्हों बाद वो भी खत्म हो गया। मिसेस फराज के जिस्म में दौड़ते हुए खून का आखिरी कतरा तक उस बोतल में जमा हो चुका था। तमाम खून निकल आने के बाद मीटर की सुई एक जगह साकित हो गई थी। डॉक्टर ने खून की बोतलों पर कार्क लगाकर अलमारी में एहतियात से रख दिया, जहां ऐसी दूसरी बोतलें खून से भरी हुई थीं। अलमारी को लॉक करने के बाद मिसेस फर्राज की लाश से सुई निकाली और उसे पानी से भरी हुई ट्रे में रख दिया और फिर मीटर को चेक करने लगा। उसके चंद स्क्रू टाइट किए और तमाम नालियां और औजार उसे जुदा किए। मीटर का सिलसिला मुनक़ता करने के बाद खौल उसके सर से उतार दिया। रस्सी भी खोल दी जिससे उसका जिस्म बंधा हुआ था। इस काम से फारिग होकर उसने छुरी उठाई और किसी माहिर कसाब की तरह उसके दोनों रानों से ये वहद सा गोश्त काट कर ट्रे में रख दिया। आखिरी नजर लाश पर डालकर मुतमईन अंदाज में कोठरी की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें उसने अपनी वालदा को बंद कर दिया था। डॉक्टर को देखते ही वो बेताब होकर चीखने और उछलने लगी। डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो दीवाना वार उस कमरे की तरफ भागी जहां मिसेस फर्राज की लाश मौजूद थी। जाते ही लाश पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ी और उसका गोश्त दांतों से नोचने लगी। जब पेट भर गया तो लाश को घसीटकर कोठरी में ले गई और लाश को बगौर देखने लगी। और डॉक्टर इतना लजीज और खूबसूरत गोश्त उसे बड़ी मुद्दत के बाद खाने को मिला था। उसे अपनी बेबसी पर अक्सर रहम आने लगता था। वो एक इंतहाई एहतियात किस्म का आदमी था। उसकी खून आशाम जिंदगी में यह दूसरा मौका था जब उसने बराह रात किसी इंसान पर लात डाला था, वरना वो हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाला शिकारी था। उसकी बुजदली की वजह उसे अक्सर वो प्यास का सामना करना पड़ता। मिसेस फर्राज को उसी रात अगवा कर सकता था जब वो उसकी गाड़ी में बैठकर घर गई थी, मगर उसकी मोहताज फितरत ने उसको ये खतरा मोल ना लेने दिया। उसे ये खतरा था मिसेस फर्राज की मर्जी के बगैर उसे ले जाने की कोशिश की तो वो चीखना शुरू कर देगी। उसके तस्वुर में लकड़ी का खूंटा घूम गया। वो इस खूंटे से हर लम्हा खौफजदा रहता था जो पसलियों को तोड़कर दिल में उतर जाया करता है। उसके नातवा कंधों पर उसकी बूढ़ी माँ का बोझ भी था, जिसके लिए उसे किसी ना किसी तरह गोश्त का बंदोबस्त करना पड़ता था। डॉक्टर ने आला तालीम इसलिए हासिल की थी
کہ انسانوں کے قریب رہ کر ان کی فطرت کا مطالعہ کی جا سکے۔ اس نے انسانوں کے قریب رہ کر جو اندازہ کیا تھا وہ اس کی ہمت کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے ہر قدم نہایت ہی سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا تھا۔ آخر اس نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اس کے لیے خطرات کافی حد تک کم ہو گئے تھے، مگر اس کا وہ طریقہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے ایک تازہ قبر کھود کر ایک مضبوط شخص کا مردہ نکالا اور اسے ایک ایسے سیال کیمیکل میں ڈال دیا جس سے اس کا گوشت گلنے سڑنے سے محفوظ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسا میٹر تیار کیا جس میں ہر نئے شکار کی روح کو قید کر لیتا۔ گوشت کھانے اور خون پینے کے بعد وہ اس روح کو مردہ جسم میں داخل کرتا تھا اور اس کے ذریعے شکار کھلتا تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح اس کے پہلے خطرات بہت کم ہو گئے تھے، مگر اس کا یہ طریقہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ روح کے ساتھ ہر مرتبہ تقریباً ایک خون کی بوتل جسم میں داخل کرنے کے بعد وہ زندہ ہوتا تھا۔ اس کے پکڑے جانے کا خطرہ ہرگز نہ تھا۔ جیسے ہی وہ خود کو خطرے میں محسوس کرتا تھا، سانس بند کر لیتا تھا۔ اس کے سانس بند کرتے ہی جسم پر دھواں بن کر فضا میں تعلیل ہو جاتا اور دوبارہ مردہ حالت میں اسی جار میں جا گرتا جس میں سیال کیمیکل بھرا ہوتا تھا۔ اس کے ناکام واپس آنے پر 1 گھنٹی بج اٹھتی تھی، جس سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ناکام واپس لوٹ آیا ہے۔ زیادہ تر اسے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا، جس سے ڈاکٹر کی شدید محنت کے ساتھ ایک بوتل خون کی بھی ضائع ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے لیے اس کی حیثیت جوئے کے برابر تھی۔ اگر کامیاب ہوا تو وہ بہت ہی خون حاصل کرتا، اور ناکام ہوا تو ایک بوتل جوئے میں ضائع ہو گئی۔ جوئے میں وہی لوگ جیتتے ہیں جو خوش قسمت ہوں۔ ڈاکٹر بدقسمت تھا، لہٰذا وہ ہارتا۔ اس کے پاس خون کی مقدار کم ہوتی گئی جسے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مسز فراز کو اغوا کرنے کے بعد اسے خود رکھ لینا پڑا تھا۔ بڑی مدت کے بعد ڈاکٹر کو لذیذ اور خوبصورت گوشت نصیب ہوا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، یہ تو ڈاکٹر کا اپنا انتخاب تھا۔ دوسرے کے لائے ہوئے جسم اکثر گوشت سے خالی ہوتے، خون بھی بہت کم نکلتا تھا۔ ڈاکٹر کے خیال کے مطابق کبھی وہ کسی کو قریبی اسپتال سے اٹھا لیتا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے مسز فراز کے تنے ہوئے گوشت کے بھنے ہوئے تکے پڑے تھے اور جگ میں سوڈا اور خون بھرا ہوا تھا جس سے گیس خارج ہو رہی تھی۔ وہ بڑے مسرور انداز میں تکے کھا رہا تھا اور خون پی رہا تھا۔ دوسری طرف کوٹھڑی میں بیٹھی ہوئی اس کی والدہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ بڑی دیر سے گھٹنوں میں سر دیے یا آتش دان کے قریب بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی حرارت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وقت بھی گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کمرے کی روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ اس کی ماں کوٹھڑی میں ٹہلنے لگی۔ وہ بار بار ہتھیلیوں کو مل رہی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب جب اسے مکمل یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر گہری نیند سو گیا ہے تو وہ کوٹھڑی سے نکلی اور دبے پاؤں ڈاکٹر کی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے ڈاکٹر کی جیب سے چابی تلاش کی مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اس نے ڈاکٹر کے سرہانے دیکھا، چابی وہاں بھی نہ تھی۔ اچانک اس کی نظر ٹیبل کے قریب رکھے ہوئے میز پر پڑی اور وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ ابھی اسے 0 واٹ کے بلب کی روشنی میں جگ کی تہہ میں خون کی تھوڑی سی مقدار نظر آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جگ اٹھایا اور اسی طرح سے ہونٹوں سے لگا لیا کہ اگر 1 منٹ کی بھی دیر ہو گئی تو ڈاکٹر اسے چھین لے گا۔ خون 2 گھونٹ سے زیادہ نہ تھا۔ ہونٹوں سے علیحدہ کرنے کے بعد وہ جگ کو انگلی سے صاف کرنے لگی اور اپنی انگلی چاٹنے لگی۔ جگ کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ٹیبل پر رکھ دیا اور ساتھ میں رکھا ہوا گلاس اٹھا کر اسے بھی انگلی سے چاٹنے لگی۔ اسی وقت شیشے کا جگ ٹیبل سے نیچے گر پڑا اور چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر فرش پر بکھر گیا۔ دھماکے کی آواز پیدا ہونے سے ڈاکٹر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا سوئچ آن کیا اور اپنی ماں کو گھورنے لگا۔ اس کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا اور چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ وہ چیخا۔ اس کی ماں رحم طلب نظروں سے اس کی طرف تکنے لگی۔ وہ انگلیوں پر لگا ہوا خون چاٹ رہی تھی۔ کیا بات ہے ماں، کیوں آئی ہو؟ ڈاکٹر نے سختی سے پوچھا۔ صرف چند گھونٹ پلا دو، صرف چند گھونٹ خون کے۔ میرا دم نکل جا رہا ہے، میرا حلق خشک ہو رہا ہے اور میری جان نکل رہی ہے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار پیدا ہو گئے۔
مجھے افسوس ہے، میں تمہاری پیاس نہیں بجھا سکتا۔ بہاری کی بے وقوفی نے ہمیں سخت مفلوق الحال بنا دیا ہے۔ میں نے زبردست رسک لے کر اپنی کوششوں سے یہ خون پیدا کیا ہے۔ تم فی الحال ابھی گزارا کرو اور پانی پی کر حلق کو تر کرنے کی کوشش کرو۔ جلد ہی ہم خود کفیل ہو جائیں گے، پھر تم جی بھر کے پیاس بجھا لینا۔ ایسا وقت میری موت کے بعد آئے گا، میں پیاس سے مر رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے صرف چند گھونٹ دے دو۔ اس وقت تو ناممکن ہے، میرے پاس خون کا اتنا ذخیرہ نہیں ہے کہ میں تم کو شریک کر سکوں۔ تمہیں کل تک صبر کرنا ہوگا۔ صبح بہاری کو سخت اذیت دوں گا اور اسے مجبور کروں گا کہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دے۔ میں ایک منٹ بھی صبر نہیں کر سکتی۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ میری جان نکل رہی ہے، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ اور آخری الفاظ استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر کا لہجہ سخت ہو گیا، جس کو محسوس کر کے اس کی ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ پھر اپنی کلائی پر زور سے کاٹ لیا۔ اس کے دانت اپنے ہی گوشت میں اتر گئے۔ وہ اپنا خون چوستی رہی اور روتی ہوئی اپنی کوٹھڑی سے چلی گئی۔ اس کے باہر جانے کے بعد ڈاکٹر نے روشنی گل کر دی اور میں سحری پر دراز ہو گیا۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ بیدار ہو گیا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ راہداری کے دائیں جانب بنے ہوئے تہہ خانے میں اترا اور اس کی بتی روشن کی اور اس لاش کو دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر مسز فراز کی چیخ نکل گئی تھی۔ لاش براہنہ تھی اور شیشے کے ایک بڑے جار میں پڑی ہوئی تھی، جس میں کسی قسم کا گاڑھا مادہ بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے لاش کو باہر نکال کر کندھے پر ڈال لیا اور اسے لے کر تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ اس پر کیمیکل کا گاڑھا مادہ چپکا ہوا تھا۔ گرم پانی سے غسل دینے کے بعد اس کی جلد صاف کی اور جسم چمکدار نکل آیا۔ غسل کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوبارہ اٹھا لیا۔ اس مرتبہ اس کا رخ آپریشن تھیٹر کی طرف تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک لاش آپریشن تھیٹر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے آتش دانوں میں دونوں طرف صرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، جس سے کافی گرمی پیدا ہو گئی تھی۔ لاش کی موجودہ حالت بہت مسز فراز سے ملتی جلتی تھی۔ ڈاکٹر زور زور سے لاش کی مالش کرنے لگا۔ 2 گھنٹے کی شدید محنت کے بعد لاش نے حرارت جذب کی اور میٹر کی سوئی دھیرے دھیرے نیچے گرنے لگی۔ مسز فراز کی روح دھیرے دھیرے اس لاش میں اتر رہی تھی اور اس میں ہلکا ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ اس کا سینہ باقاعدہ اوپر نیچے حرکت کر رہا تھا، جس سے سانس کی آمد و رفت کا پتہ چلتا تھا۔ جب میٹر سر پر پہنچ گیا تو ڈاکٹر نے میز سے نلکیاں اور تار جدا کر لیے اور خون بھی اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ اب ٹیبل پر لاش کی جگہ ایک زندہ انسان تھا، جو آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے تک اس کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آری رہیں۔ اچانک اس میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں تو ڈاکٹر مسکرانے لگا۔ بہاری، ابھی تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں سخت تکلیف کا سامنا پڑا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری اس تکلیف کا تمہیں بھی حصہ دار بننا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نشتر اس کی ران میں پیوست کر دیا تو وہ شدت تکلیف سے چیخا، مگر اس کے ہاتھ آزاد ہوتے تو وہ یقیناً ڈاکٹر کا گلا گھونٹ دیتا، مگر وہ بے بس تھا۔ ڈاکٹر نے نشتر نکال کر دوبارہ دوسری جگہ گاڑ دیا تو وہ زور زور سے چیخا اور ڈاکٹر اس کی چیخوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ پھر وہ ڈاکٹر کی منت سماجت پر اتر آیا اور آئندہ حکم عدولی کی تکمیل نہ کرنے کا وعدہ کرنے لگا۔ تب جا کر ڈاکٹر نے اسے مارنا بند کر دیا اور ڈوریوں سے اس کے ہاتھ اور ٹانگیں آزاد کر دیں، رانوں کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی باندھی اور اسے اچھا سوٹ پہنا کر اسے حکم دیا کہ وہ شام سے پہلے ہی کسی صحت مند عورت کو لے آئے۔ اگر وہ آج بھی اس مشن میں ناکام رہا تو پھر اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دی جائے گی۔ ٹھیک 12:35 پر بہاری نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کر دی اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ پولیس کی مستعدی اور لوگوں کی محتاط انداز نے اسے ابھی تک کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، گویا اس کے اس کام کے لیے ابھی کافی وقت تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 4 گھنٹے پڑے تھے اور اسے امید تھی کہ وہ ان 4 گھنٹوں میں کسی نہ کسی عورت پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بہاری سے یہ کام رات کے وقت بھی لے سکتا تھا،
لیکن وہ جانتا تھا کہ رات میں عورت گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، پھر ان کو اغوا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ معمولی سا کام بھی بہاری نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر نے آج اسے سزا دی تھی، جس سے وہ کافی چوکس ہو گیا تھا۔ گو اس کے پاس ابھی 4 گھنٹے تھے، مگر وہ ایسے ہی بے فکر ہو گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کسی عورت کو لے کر یہاں سے چلا جائے، اور گاڑی سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ بہاری کی نظریں اس لڑکی پر پڑیں جو بچہ گاڑی کو دھکیلتے ہوئے ایک سمت لیے جا رہی تھی۔ لڑکی کی عمر 18 سال تھی۔ ظاہری حالت سے وہ کسی کی ملازمہ دکھائی دیتی تھی۔ بہاری جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ شریف آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مجرمانہ حرکت نہیں کی تھی۔ بہاری کی یہ حرکت واضح طور پر نظر آتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے صرف چند گز کے فاصلے پر اسی رفتار سے گاڑی چلاتا چلا جا رہا تھا جس رفتار سے لڑکی چلی جا رہی تھی۔ لڑکی نے 2 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور خوفزدہ ہو کر رفتار تیز کر دی۔ بہاری کا خیال تھا کہ کسی سنسان جگہ پر جا کر اسے دبوچ لوں گا، مگر لڑکی جو اس کے تعاقب سے بدحواس ہو چکی تھی آگے جانے کی بجائے کسی اور راستے پر مڑ گئی۔ بہاری نے نئی گاڑی لڑکی کے قریب لے جا کر روکی اور ایک دم دروازہ کھول کر لڑکی پر جھپٹ پڑا۔ لوگ حیرت سے اس شریف آدمی کو دیکھ رہے تھے جو ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اسے روک پاتا اور معاملے کی نوعیت کو سمجھا جاتا۔ دیکھنے والوں کو ہوش تو اس وقت آیا جب بہاری لڑکی کو گاڑی میں ڈال کر رفتار تیز کر چکا تھا۔ لڑکی کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کی چیخیں سن کر ڈیوٹی پر مامور ایک پولیس والا بھی تھا، جس کے ساتھ 2 اور پولیس والے بھی تھے۔ پولیس والے نے کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ وہ فوراً پولیس چوکی پر فون کر کے اس گاڑی کو روکنے کے لیے کہے، اور خود موٹر سائیکل پر اس گاڑی کا تعاقب کرنے لگا۔ بہاری کو اپنے تعاقب میں آتے ہوئے پولیس والے کا علم ہو گیا، جو کہ پوری رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ بہاری نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی، اور پھر اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خون کے سائے تیرنے لگے۔ سامنے سڑک کے عین درمیان ایک جیپ کھڑی تھی جس کے دونوں طرف پولیس والے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ بہاری نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر فیصلہ کن انداز میں رفتار مزید بڑھاتے ہوئے سانس بند کر دیا۔ سانس روکتے ہی اس کا جسم دھندلا ہو کر بگولے کی مانند فضا میں تحلیل ہو گیا، اور اس کے کپڑے اسی طرح سے سیٹ پر موجود رہ گئے جیسے غبارے سے ہوا خارج ہو گئی ہو۔ گاڑی پوری رفتار سے سامنے کھڑی پولیس جیپ سے ٹکرائی، جس سے زبردست دھماکہ ہوا اور آگ کے شعلے دور تک پھیل گئے۔ یقیناً کسی گاڑی کی پیٹرول ٹینکی پھٹ گئی تھی، یا ہو سکتا ہے دونوں گاڑیوں کی ٹینکیاں پھٹ گئی ہوں، کیونکہ ٹکراؤ بہت شدید تھا۔ ڈاکٹر آج جلد آفس سے واپس آ گیا تھا اور اس وقت اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا اور اس کی ہمت بندھا رہا تھا کہ جلدی بہاری کسی عورت کو لے آئے گا، پھر تم جی بھر کے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا لینا۔ بہاری کی لائی ہوئی عورت تمہارے لیے ہوگی، اسے تم جس طرح چاہو استعمال کر سکتی ہو۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر وہ خوش نظر آنے لگی۔ مستقبل قریب کے تصور سے ہی اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ جب وہ عورت لائے گا اور سالم عورت اس کے سپرد کر دی جائے گی، وہ اس تصور میں اپنے دانتوں کو اس انداز اور خیالی عورت کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی، اور اس عورت کی چیخیں اس کے کانوں میں اس طرح سے گونجنے لگیں۔ تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا۔ عین تہہ خانے میں بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ دونوں ایک ساتھ اچھل پڑے۔ ڈاکٹر کی مٹھیاں بند ہو گئیں اور جبڑے کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ غصے کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہہ خانے میں پہنچا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں بھی تھی۔ تہہ خانے میں ڈاکٹر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا، کیونکہ سامنے جار میں بہاری کی لاش تیر رہی تھی۔ ڈاکٹر سرسری انداز میں اس کے گرد چکر لگانے لگا اور غصے سے اپنا جسم نوچنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور بہاری کی لاش کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ آج اس نے بہاری کی ذات سے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اگر اس نے بہاری کے جسم پر اس قدر محنت نہ کی ہوتی تو وہ یقیناً اسے چیر پھاڑ کے کھا جاتا، مگر پھر اس کو اس مقصد کے لیے نیا جسم تیار کرنا پڑتا تھا جس کے لیے کئی مہینے درکار تھے۔
और इस जानलेवा मिन्ना से वो सख्त खौफ खाता था। यही वजह थी कि वो उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना कर सका। अब क्या होगा? उसकी माँ अफसोस के आलम में हाथ मलने लगी। ओह, बिहारी आज फिर खाली लौट आया। खुदा के लिए मुझे अपने जखीरे से चंद घूंट दे दो। मैं ज्यादा सब्र नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम मर सकती हो तो शौक से मर जाओ, मगर मैं तुम्हें अपने पास से एक बूंद भी नहीं दूंगा। मालूम नहीं अब कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी जमा शुदा पूंजी तुम्हारे हवाले करके खुद मर जाऊं? ओह, यह मुझसे नहीं हो सकता। मैं ज्यादा खून का तकाजा नहीं कर रही, सिर्फ चंद बूंद से कोई खास कमी वाक़या नहीं होगी। डॉक्टर बिहारी की नाकामी पर वैसे ही झुंझलाया हुआ था और मुस्तकबिल के लिए सख्त फिक्रमंद हो गया था। अब उसका हद से बढ़ता हुआ इसरार देखकर गुस्से में भर गया और चीख कर बोला, मैं तुमसे कह चुका हूं कि मेरे पास खून की मिकदार बहुत कम रह गई है। उसमें किसी को हिस्सेदार नहीं बना सकता। बेहतरी इसी में है कि मुझे तंग ना करो और मेरी आंखों से दूर हो जाओ। ये सरासर जुल्म है। तुम दरिंदे हो। मैं इसके खिलाफ एहतजाज करूंगी। तुम तनहा मेरे सामने बैठकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, जबकि मैं कई दिनों की प्यासी हूँ। आखिर तुमको मुझ पर रहम क्यों नहीं आता? तुम्हारा दिल इस कदर पत्थर क्यों हो गया है? बस आज मैं अपना हिस्सा लिए बगैर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी ये मजाल, मैं देखता हूँ कि तुम अपना हिस्सा मुझसे कैसे वसूल करती हो। डॉक्टर ने उसे जोर से धक्का दिया और वो अपनी कमजोर हड्डियों के साथ कमरे से बाहर जा गिरी, मगर फिर वो उठकर डॉक्टर पर झपट पड़ी और जोर जोर से चीखते हुए नोचने और खुरचने लगी। डॉक्टर सिर्फ अपना दिफा कर रहा था, जबकि उसका हमला जारहाना था। मजबूरन डॉक्टर को भी कदम उठाना पड़ा। उनकी लड़ाई का मंजर काबिल दीद था। बिल्कुल लड़ाई ऐसी थी कि मुर्गों की तरह एक दूसरे पर झपट रहे थे और दांतों से एक दूसरे की बोटियां नोच नोच कर जिस्म से जुदा कर रहे थे। काफी देर तक इसी तरह लड़ते रहे, यहाँ तक कि औरत निढाल होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने उसकी चोटी पकड़ी और घसीट कर कोठड़ी में डाल दिया। यहाँ वो बड़ी देर तक अपने जख्मों से खून चाटती रही और सिसकती रही। इसी आलम में शाम के अंधेरे छा गए। उसने आतिशदान में लकड़ियां भी ना जलाई थीं। सर्दी की शिद्दत से हाथ पांव कांप रहे थे, दांत बज रहे थे और रगों में खून की गर्दिश रुकती जा रही थी। हालांकि कोठड़ी में आग जलाने के लिए हर चीज मौजूद थी, मगर उसने आग ना जलाई और सर्दी से टूटती रही। अगर आग जला लेती तो उसकी हिरारत से उसे यकीनन नींद आ जाती, मगर वो सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतनी देर की सोच विचार के बाद उसने एक अहम फैसला किया था, इंतहाई खतरनाक फैसला। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो उसका हर दिन ईद और हर रात शब बारात होती। फिर वो हर चीज की तनहा मालिक होती। तकरीबन 2 बजे के करीब उसने आग जलाकर अपने जिस्म को अच्छी तरह से गर्म किया। जब उसके ठंडे हाथ पांव काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए तो उसने आतिशदान के करीब पड़ी हुई लकड़ियों में से एक भारी लकड़ी का इंतखाब किया और उसे हाथों में मजबूती से पकड़कर दबे कदमों चलती हुई खिड़की से बाहर आ गई। डॉक्टर अपने कमरे में बेखबर सो रहा था। लकड़ी की पहली जरब से डॉक्टर की आंखों में सूरज उतर आया, जो तेजी से घूमता हुआ तारीकी में गुरूब हो गया। उसने एहतियातन एक और जरब लगा दी। जब उसे अच्छी तरह से यकीन हो गया कि डॉक्टर अब हरकत करने के काबिल नहीं रहा, तो उसके जिस्म को घसीटकर ऑपरेशन थिएटर में ले गई। टेबल पर अच्छी तरह से कसने के बाद उसके चेहरे पर खौल फिट किया। खौल की तमाम नालियां और तारें मीटर के साथ ठीक जगह पर लगाने के बाद डॉक्टर के सीने में सिरिंज की सुई उतार दी। उस पर डॉक्टर को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर अपनी माँ की तरफ देखा और खौफ से उसकी गिग्गी बंध गई। डॉक्टर को ज्यादा देर तक खौफजदा रहने का मौका ना मिल सका। उसकी रूह बड़ी आराम से उसी मीटर में चली गई और तमाम खून बोतलों में जमा हो गया। मीटर के स्क्रू टाइट करने के बाद उसने तार जुदा किए। डॉक्टर की लाश को डोरियों से खोलकर बड़ी नफासा से उसके टुकड़े किए और लंबे लंबे सलाखों पर चढ़ाकर अपनी कोठड़ी में चली गई, जहां आतिशदान में आग दहक रही थी। सुबह तक वो खुशी से नाचती रही, डॉक्टर की गोश्त के बने हुए तिक्के खाती रही, सुबह तक सोती रही। जब उसकी आंख खुली तो सूरज गुरूब होने वाला था। उसने उठकर बाकी मांदा तिक्कों को खाया और खून की चंद घूंट पीकर बाहर निकल आई।
اور وہ اب اپنے سوچے ہوئے منصوبے کے باقی حصے پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تہہ خانے سے بہاری کی لاش آپریشن تھیٹر پر ڈالی اور ڈاکٹر کی روح اس میں اتار دی۔ جب وہ زندہ ہو گیا تو اسے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے خون کا بندوبست کرے۔ گزشتہ کوتاہیوں کی سزا کے طور پر اس نے بہاری کے جسم میں 2-3 بار نشتر گاڑ کر نکالا۔ اس بار بہاری تکلیف کی شدت سے چیخا نہیں بلکہ خاموشی سے اذیت برداشت کر گیا، تاہم اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کا سمندر طوفانی انداز میں تڑپنے لگا۔ جیسے ہی اس نے بہاری کے ہاتھ کھولے، بہاری کا ہاتھ سرکا اور بجلی سی چمکی اور عورت کی طویل چیخوں سے پوری عمارت لرزنے لگی۔ بہاری کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لمبا اور موٹا نشتر پوری تیزی سے بار بار اس کے جسم میں داخل ہو کر باہر نکل رہا تھا۔ یقیناً بدنصیب عورت کو معلوم نہیں تھا کہ بہاری کے ذہن پر قبضہ صرف ڈاکٹر کا تھا، ورنہ بہاری آج کا کام بہت پہلے انجام دے چکا ہوتا۔ بہاری نے نشتر مار مار کر عورت کا تمام جسم چھلنی کر ڈالا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بوڑھی عورت کا ناپاک جسم روح سے خالی ہو گیا ہے تو اس نے ایک لمبا طویل سانس لیا، پھر تہہ خانے میں جا کر جار کے ٹکڑے کر دیے اور بڑی آزادی سے سانس بند کر کے روح کو اپنے جسم سے خارج کر دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔